السلام علیکم۔ دکھا رہے ہیں آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ تیری نظر کے حصار میں جویریہ رفاقت خاک کس نمبر 3۔ ماہی تم نے یونیورسٹی کب جانا ہے؟ اس انسان کی وجہ سے میں اپنے ہی گھر سے تنگ آ گئی ہوں یار، اب نکلنا چاہتی ہوں یہاں سے۔ سترہ اپنے بچپن کی دوست کی موجودگی سے عاجز تھی کیونکہ اس کی ممی نے ان کے رشتے کی نوعیت بدلنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ سیمسٹر کے پیپرز شروع ہونے کو تھے تبھی ماہین گھر پر تیاری کر رہی تھی اور سترہ اس کے بنا یونیورسٹی میں دن گزارنے کا سوچ بھی نہیں پا رہی تھی۔ سترہ ناچار ماہین سے روزانہ کال پر بات کرتی تھی، یوں تھوڑا وقت مل جاتا تھا اسے اپنے لیے۔ سترہ پیپرز کے دنوں میں ہی جاؤں گی، فی الوقت تو سوچو بھی مت، ماہی نے اسے آگاہ کیا تھا، لیکن سترہ اس کی بات پر تپ گئی تھی۔ ماہی پلیز یار، میری خاطر چلو، مجھے کچھ دیر اس گھر سے آزادی تو ملے گی۔ سترہ اس کی منت کر رہی تھی۔ دیکھتی ہوں، تم یہ بتا، بات ہوئی ہے مارچ سے؟ ماہی اس کی بات ٹالتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، اس کی اپنی باتیں اور شاپنگ ختم نہیں ہوتی، میں کیا کہوں، اور جہاں جاتا ہے مجھے ساتھ گھسیٹتا ہے۔ اس کا حال دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ وہ میرے جذبات کو سمجھے گا۔ سترہ کے لہجے میں غصہ واضح تھا۔ برداشت تو کرنا پڑے گا نا، ویسے کیا تم ایک بار سب کچھ ایک طرف رکھ کر سوچ نہیں سکتی اس کے بارے میں؟ ماہی نہیں جانتی تھی کہ سترہ کسے پسند کرتی ہے اور وہ بھی سترہ کو پسند کرتا ہے یا نہیں، لیکن بچپن کی دوستی اور محبت کا پلڑا اسے پھر بھی بھاری لگ رہا تھا۔ پکو مت، کہتے ساتھ ہی سترہ نے فون بند کر دیا تھا۔ ماہی نے بھی فون ایک طرف رکھا اور پڑھائی میں مگن ہو گئی تھی۔ ہینا، مجھے مارکیٹ سے کچھ چیزیں لینی ہیں، میرے ساتھ چلو۔ تیار ہو کر جلدی سے باہر آ جاؤ جب تک میں امی سے اجازت لے لوں۔ ماہین جانتی تھی سترہ ناراض ہے، اب جب تک منائے گی نہیں وہ اس کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ ناچار اس نے ہینا کو ساتھ چلنے کو کہا۔ اوکے آپی۔ ہینا تو بس باہر جانے کے موقع کی تلاش میں ہوتی تھی جب ہی جھٹ سے اٹھی تھی۔ امی، میں ہینا کے ساتھ مارکیٹ جا رہی ہوں، کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، آپ کو کچھ چاہیے تو میں لے آؤں گی، ماہین انہیں بتانے آئی تھی۔ ان دونوں بہنوں کی یہ ہمیشہ سے عادت تھی کہ جہاں بھی جائیں بتا کر جاتی تھی تاکہ پیچھے امی یا بابا پریشان نہ ہوں۔ نہیں ماہی بیٹا، اب جاؤ اور دھیان کرنا، ہینا کو جانتی تو ہو، انہوں نے تنبیہ کی تھی۔ ہینا کو اگر کسی جگہ کچھ اچھا نظر آتا تو وہیں دوڑ پڑتی تھی، بنا اس بات کی پرواہ کیے کہ اس کے ساتھ کوئی ہے یا نہیں، نہ ہی وہ کسی کو بتانا ضروری سمجھتی تھی۔ ندیدہ پن حد سے سوا تھا، ہوا وہی تھا جس کا ڈر تھا۔ ماہین ہینا کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ مطلوبہ دکان پر لے گئی تھی، پر جب وہ خریداری کر رہی تھی ہینا سامنے والی شاپ میں گھس گئی تھی بنا ماہین کو بتائے۔ وہ بل ادا کر رہی تھی کہ اسے چلانے کی آواز آئی۔ غور کرنے پر اسے آواز مانوس لگی تھی۔ اپنے آس پاس دیکھا تو ہینا نہیں تھی۔ ہینا کہاں ہو؟ وہ اسے تلاش کرتے ہوئے دکان سے باہر نکلی، عجلت میں تھی کہ وہ سب کچھ وہیں چھوڑ کر آئی تھی۔ تیزی میں وہ سامنے سے آتے ہوئے شخص کو دیکھ نہیں پائی اور زبردست تصادم ہوا تھا۔ دیکھ کے نہیں چل سکتی ہیں آپ؟ ہارون غصے میں بولا۔ سوری، اب ہٹے راستے سے۔ ماہین اس وقت کسی اور ہی الجھن میں مبتلا تھی، تبھی سامنے کھڑے شخص کو نہیں دکھا تھا، بس معذرت کر کے آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ ہارون کو وہ چہرہ شناسا لگا تھا۔ وہ سر چھٹکتا دکان کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ماہین شور کے تعاقب میں سامنے والی دکان میں چھوڑو پلیز، مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی، مجھے جانے دو۔ ہینا روتے ہوئے کسی سے منت کر رہی تھی۔ جیسے ہی ماہین سامنے گئی دکان پر نظر پڑی، وہ اس کا زبردستی اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ ماہین کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ ہینا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ماہین نے دور سے ہی اسے دیکھتے سوال کیا اور انتہائی غصے سے اس دکاندار کی جانب بڑھی تھی، جبکہ شور کی آواز پر سامنے والے دکان سے کچھ لوگ باہر آ گئے تھے۔ آپ ہی یہ مجھے چھوڑ نہیں رہا، میں نے کہا بھی ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، پر یہ زبردستی مجھے… ہینا کی روتے روتے ہچکیاں بند گئی تھیں۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بہن کو ہاتھ لگانے کی؟ عمر دیکھو اپنی اور حرکتیں دیکھو، بے حیا لوگ۔ تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ بہت سے لوگوں نے حیرت سے اس لڑکی کی جانب دیکھا تھا۔ ماہین سے صرف تھپڑ مارنے پر اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے وہاں بے شمار چیزوں کو بھی تہس نہس کر دیا تھا۔ اچھا خاصا نقصان تھا یہ۔ وہ دکھنے میں ایسی لگتی نہیں تھی جیسا اس نے قدم اٹھایا تھا۔ اس تھپڑ کے گواہان میں ایک ہارون بھی تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں۔ دکاندار اپنی دکان میں ہو رہی تباہی پر اسے دھمکا رہا تھا۔ بلاؤ، پر اپنے لیے، کیونکہ لڑکی کو ہراس کرنے کے جرم میں تم ہی اندر جاؤ گے۔ عورت کو اپنے دفاع کا حق ہے، اب میری مرضی کہ اپنا دفاع کرنا کسے اچھا لگے گا۔ ماہین بہت پرسکون سے بولتی ہینا کا ہاتھ تھامتی باہر نکلنے لگی، پر جاتے جاتے جو چیزیں ہاتھ لگی انہیں کرچی کرچی کرنا نہ بھولی تھی۔ یا تو یہ پاگل ہے یا پھر اوور کانفیڈنٹ۔ ہارون نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ میم، یہ آپ کی چیزیں ہماری شاپ پر ہی رہ گئی تھی۔
دوسرا دکاندار ماہین کے قریب آتا اسے اس کی اشیاء تھماتے ہوئے بولا، شکریہ۔ یک لفظی جواب دیتی ماہین ہارون کے بالکل سامنے سے گزری تھی۔ ہارون کے ذہن میں جھماکا ہوا، اسے اس دن والا حادثہ یاد آیا۔ پاگل، یہ ہارون کی ذاتی رائے تھی۔ 2 بار کی ملاقات کے بعد وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ رائے کیسے بدلے گی، اور نہ ہی اسے اندازہ تھا کہ اسے اپنی سوچ بدلنی پڑے گی۔ تم کو جہان شوق و تمنا میں کیا ملا؟ ہم بھی ملے تو درہم بھرہم ملے تمہیں۔ احمر یار، یہ کتنا بورنگ کام ہے، میں تو تھک رہا ہوں ابھی سے۔ ہارون یونیورسٹی میں کلاس لینے کم ہی جا رہا تھا، بس تلاش میں تھا کہ ہارون کوئی ایسی حرکت کرے جسے ہارون اس کے خلاف استعمال کرے۔ محنت یہی ہے، احمر نے اسے ایک حقیقت بتائی تھی۔ بڑی بھی نصیحت نہ کرنے لگ جانا، ہارون چڑھتے ہوئے بولا۔ وہ دیکھے، اس سے پہلے احمر کوئی جواب دیتا اس کی نظر سامنے گئی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ہارون کو دوسری جانب دیکھنے کو کہا۔ کون؟ کدھر؟ ہارون نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ سر، وہ جس کی کلائی سامان نے پکڑی تھی اور بدلے میں تھپڑ کھانا پڑا۔ احمر نے اسے یاد دلایا تھا۔ ہاں، پر تھپڑ مارنے والی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ہارون کو شاید اس کو دیکھنے کا تجسس تھا جس نے سب کے سامنے بنا ڈرے زمان شیخ کی سخت بے عزتی کی تھی۔ بالکل، وہ کچھ دن سے یونیورسٹی نہیں آ رہی۔ احمد نے اسے ایک اور اطلاع دی تھی۔ شاید وہ اس حادثے کے بعد اسے احتیاط کر رہی ہو۔ ہارون نے تجزیہ کیا تھا۔ غلط، وہ ڈری نہیں ہے بلکہ پیپرز کی تیاری گھر بیٹھ کے کر رہی ہے۔ احمد پہلے سے سب جانتا تھا۔ جب تم پہلے سے جانتے تھے تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ہارون غصہ ہوا۔ سب کچھ میں ہی بتاؤں؟ آپ خود کچھ نہ کرنا، آپ کو معاوضہ کام کا مل رہا ہے، سر مجھ سے سب کام کروانے کا نہیں۔ احمد نے اسے چپ رہنے پر مجبور کر دیا۔ ہارون جانتا تھا جب بھی احمد کچھ ایسا کہتا ہے تو احمد اصل میں کسی اور کے پیغامات اس تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ سب سمجھ آ رہا ہے مجھے، ہارون نے اسے آگاہ کیا تھا۔ تو احمد نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تو یہ کہ چلو اس لڑکی سے ملتے ہیں۔ ہارون نے نئی پیشکش کی۔ پر سر آپ کو کیا کہیں گے؟ احمد اس کی بے تکی باتوں پر حیران ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو اپنے بارے میں ساری معلومات دوں گا اور کیا؟ ہارون نے اس کے سوال کو مزاح میں اڑایا تھا۔ یونیورسٹی میں داخلہ آپ کا ہوا ہے، میرا نہیں، سو اکیلے جائیں۔ مجھے شوق نہیں بیکار میں سب لوگوں کی نظروں میں آنے کا۔ میری ذمہ داری مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ احمد صاحب کو اسے بولنا تھا۔ مرضی تمہاری۔ ہارون بنا اس کی کوئی بات سنے آگے بڑھ گیا۔ رکے، میں بھی آتا ہوں۔ احمد نے انکار تو کیا تھا پر اگلے منظر نے اسے ہارون کے ساتھ جانے پر مجبور کر دیا۔ اف یار، یونیورسٹی آ تو گئی ہوں لیکن اب لگتا ہے پچھتانا پڑے گا۔ ماہی بھی نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور کے ساتھ میری ذرا بھی بنتی ہے۔ کیا کروں گی پورا دن یہاں؟ سدرا آج ماہی کے بنا ہی یونیورسٹی آ گئی تھی پر اب اسے یہ فکر ستا رہی تھی کہ وہ شام تک یہاں کیا کرے گی۔ گھر رہتی تو امار کو جھیلنا پڑتا، وہ یونیورسٹی نہ آتی تو بھی پھنس جاتی، اور اب آ کے بھی عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ ہیلو پریٹی لیڈی، مے آئی ہیو یور فیو منٹس پلیز؟ سمان شیخ نے سدرا کو اکیلا پا کر فوراً اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ پاس جا کر بہت ہی آسانہ انداز میں اس سے 2 منٹ بات کرنے کی اجازت چاہی تھی۔ بولو، سدرا نے یک لفظی جواب دیا پر اس کی آواز پر دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ کچھ فاصلے پر کھڑے ان دونوں کی گفتگو بغور سنتے 2 نفوس متجسس تھے۔ اس حادثے کے بعد یہ سدرا اور سمان شیخ کا پہلا ٹکراؤ تھا اور وہ بھی ماہین کی غیر موجودگی میں۔ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اپنے گزشتہ رویے کی، سمان شیخ نے چہرے پر معصومیت سجائے کہا تھا۔ جہاں سدرا کو لمحہ بھر اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا وہیں ہارون اور ارحم کو بھی جھٹکا لگا تھا۔ معاف کیا، اب جاؤ۔ سدرا نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ان دونوں کو بات کرتا دیکھے یا پھر زمان شیخ اس پر اس کی کیفیت آشکار ہو۔ وہ دونوں کچھ مطمئن ہوئے تھے سدرا کے جواب سے۔ پوچھو کہ نہیں میں نے وہ حرکت کیوں کی تھی؟ اس نے ہلکی سی نظر اٹھا کر سدرا سے سوال کیا تھا۔ نہیں، آپ کو جواب مل چکا ہے۔ سدرا اسے دیکھنے کے ڈر سے گریز کر رہی تھی۔ پر میں بتانا چاہتا ہوں۔ سمان اسے جانچ رہا تھا، نظریں اس کے بدلتے تاثرات کو پڑھ رہی تھیں۔ اس کا جواب نہ پا کر سمان شیخ نے خود ہی سلسلہ کلام شروع کیا۔ ہارون اور ارحم کی پوری توجہ اب سمان شیخ کے تاثرات اور اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ پر تھی۔ مجھے نہیں پتا تم یقین کرو گی کہ نہیں، پر میں نے وہ حرکت تمہاری نظروں میں آنے کے لیے کی تھی۔ اس نے ادھوری بات کی اور خاموش ہو گیا۔ میری نظروں میں آنے کے لیے؟ کیوں؟ سدرا اپنے تاثرات کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل تو کہہ رہا تھا بس اتنا کہنا کافی ہے، پر وہ مزید سننا چاہتی تھی جب ہی سوال کیا تھا۔ ہاں، کیونکہ میں پسند کرتا ہوں تمہیں۔ میں نہیں جانتا تم کیا سوچتی ہو میرے بارے میں، پر میری طرف کا یہی سچ ہے۔
समान शेख ने तीर फेंका था। सिद्रा ने हैरान कुन नज़रों से इसको देखा था। इसका ये मतलब था कि सबके सामने मेरे साथ ऐसी नाज़ेबा हरकत करते और तो और मेरी दोस्त को धमकियाँ सीन उसे बदनाम करने की कोशिश की। सिद्रा को माहीन के साथ हुआ सलूक याद आया था। मेरी गलती है, माफ़ी मांग तो रहा हूँ। न जाने समान के मुंह से ये अल्फाज किस दिल से अदा हुए थे। ठीक है, अब इजाज़त है आपको। सिद्रा ने बात ख़त्म करना चाही क्योंकि चंद एक स्टूडेंट्स इनको देखकर गए थे। क्या मेरा इतना हक नहीं कि आपके दिल की बात जान सकूं? वो अपने जवाब की खातिर आपसे तुम पर आ गया था। पर सिद्रा इस सवाल से कतरा रही थी। इससे पहले वो सच उगलवाता सिद्रा बिना मौका ज़ाया किए वहाँ से जा चुकी थी, जबकि पीछे समान शेख ने एक हाथ की मुट्ठी बनाकर ज़ोर से दूसरे हाथ पर मारा था, जैसे इसका बहुत अहम काम होते होते रह गया। जबकि महफिल ख़त्म होती देखकर हारून और अरहम अपनी गाड़ियों की जानिब बढ़ गए थे। हेलो, ये क्या तरीका है किसी के ऑफिस में आने का? तमीज़, तहज़ीब, इखलाकियात सब भूल बैठे हो। और ये अकमल कहाँ है? बोला भी था किसी को मेरे ऑफिस के करीब भी ना फटकने देना, ख़ास तौर पर फारिग लोगों को। जलाल साहब ने हारून को अंदर आते देखा तो बरस पड़े। वो इस वक्त बहुत अहम काम कर रहे थे। इस वक्त उन्हें किसी की मुदाखलत दरकार न थी। उन्होंने हारून पर मीठा मीठा तंज किया था। आपको बस मैं ही नज़र आ रहा हूँ, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ आपका चहीता अहमर भी। हारून ने अपनी बात करते करते पीछे मुड़ा, पर पीछे अहमर को ना पाकर उसकी बात मुंह में ही रह गई थी। उसने चोर नज़रों से जलाल साहब को देखा। हाँ तो कहाँ है अहमर? उन्होंने जताती नज़रों से उसकी जानिब देखा था। वो भी मेरे साथ था, हारून ने पूरा एतमाद लहजे में कहा था। हाँ तुम्हारे साथ हुआ होगा, पर इसको अंदाज़ा है कि जब कैसे जाना है। तुम्हारी तरह नहीं कि दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल भी नहीं रखते। वो गुस्से में थे। ठीक है, मैं फारिग इंसान हूँ, बद इखलाक हूँ और बदलिहाज भी। चलता हूँ, जो अहम बात बतानी थी वो भी नहीं बताऊँगा। हारून मसनूई खफगी का इजहार करता दरवाजे की तरफ बढ़ा। ये ड्रामेबाजी बाद में करना, क्योंकि डिस्टर्ब तो तुम कर ही चुके हो मुझे। अब जो बात करनी है वो बताओ और चलते बनो। उन्होंने पहले लिहाज किया और फिर रास्ता भी दिखाया। नहीं, यह एक लफ्ज़ी जवाब था। ओके कहते साथ ही उन्होंने इंटरकॉम पर नंबर मिला। ये क्या कर रहे हैं? हारून ने सवालिया नज़रों से उसे देखा था। हाँ अकमल, अहमर सामने ही है ना, इसे ज़रा अंदर भेजना। और जिसे रोकना चाहिए था उसे मेरे ऑफिस में भेज दिया, और जिसे अंदर भेजना चाहिए था उसे इंतज़ार करवा रहे हो। आइंदा से ऐसा ना हो। वो हारून को अपने अल्फाज से बहुत कुछ जता रहे थे। अहमर को यहाँ होना चाहिए था। हाँ, उसने बस इतना कहा था और वहाँ से वॉकआउट कर गया। जलाल साहब को मौका ही ना मिला कि वो उससे कुछ कहते, इसलिए उन्होंने झट से एक बार फिर इंटरकॉम पर नई हदायत जारी की थी। आ जाओ। कहाँ थे? असूलन तुम्हें और हारून को साथ आना चाहिए था। उन्होंने दस्तक पर अहमद को अंदर आने की इजाज़त दी और उसके अकब में देखने लगे। पहले आप मसरूफ़ थे, अब आपके बुलाने पर आया हूँ। उसने जलाल साहब को एक वजह दी और साथ ही कुर्सी घसीट कर बैठ गया। हारून, आ जाओ तुम भी। बाहर खड़े रहकर बातें सुनने से बेहतर है कि यहाँ बैठकर बातें कर लो, जो कब से तुमसे संभाली नहीं जा रही। वो जानते थे हारून बाहर ही खड़ा है। अब क्यों बुलाया मुझे? आ तो गया है, ये सब बता देगा आपको, बल्कि मेरी ढेर सारी शिकायतें भी लगाएगा। हारून ने तपते हुए कहा। वजह बता तो दी है, अब यहाँ आकर बैठ जाओ और बताना शुरू करो सब। उन्होंने उसे अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, लेकिन वो जानते बूझते कुछ फासले पर पड़े सोफे पर टिक गया। उन्होंने फिर से उसे मुखातिब किया। बरखुरदार, खुद तो तुम कोई भी मजाक कर लेते हो, हम में से कोई मजाक करे तो तुम लड़कियों की तरह रूठने लगते हो। गलत बात है। उन्होंने इसका मूड बहाल करने को उसे बावर करवाया कि जो भी उन्होंने कहा वो सब मजाक था, जबकि वो जानता भी था। अहमद, तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा मालूमात है, खुद ही दे दो। हारून इनकी बात सिरे से नज़रअंदाज कर गया था। अहमद तुम बताओ, फिर ऐसा करेंगे कि इसको जो मुआवजा दिया जाना था इस काम के लिए, वो तुम्हें ही दे दिया करेंगे। जलाल साहब अब उसे फिर से तपा रहे थे। जो आपको बेहतर लगे। हारून ने इतने ही रसान से जवाब दिया था जैसे इसे इनकी बातों से कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो। वैसे बड़े ही ढीठ हो, जलाल साहब ने लुकमा दिया था। आपकी तरह, जब तो आपने अपने साथ रखा हुआ। हारून ने दूबदू जवाब दिया था। अहमर की हंसी निकल गई थी। आउट। दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए जलाल साहब ने इन्हें अपने ऑफिस से निकाल दिया था। अब बड़े मियाँ को बुरा लग गया। बाहर हारून अहमर से मुखातिब था, लेकिन आवाज़ इतनी थी कि वो सुन चुके थे। कहा कुछ नहीं, क्योंकि वो बस इस वक्त अपने काम पर ध्यान देना चाहते थे। दोनों इनका बस वक्त ज़ाया कर रहे थे। अहमर, आज तो पेपर है, अभी तक नहीं आई।
وہ کیا آج بھی نہیں آئے گی؟ ہارون کو بے صبری سے اس تیسری شخصیت کا انتظار تھا جسے زمان شیخ نے زبردستی خود سے جوڑ لیا تھا۔ سر وہ جو آ جائے گی، اور وہ جو اس کی دوست بیٹھی ہے نا، وہی آپ کو اس کے آنے کا بتائے گی۔ بس تھوڑا سا انتظار کر لیں اور کلاس میں جا کر اس سے پہلے ہی اپنی جگہ منتخب کر لیں تاکہ پیپر کے دوران آپ کو اپنا کام کرنے میں آسانی رہے۔ احمد نے اس کے لیے آسانی کی تھی۔ وہ لڑکی بہت اہم مہرہ ہے زمان شیخ کی، اب کی کہانی کا۔ ہارون نے احمد کو نئی معلومات دی تھی، جیسے پر وہ بے خبر تھا کہ اس کے آنے کا کیا ہونے والا ہے، اس کا انتظار اس کے لیے کیا لانے والا تھا رنگ۔ اس کے ساتھ ساتھ سامنے والی کلاس میں بیٹھے اس کی دوست بھی، جو کہ اصل سیڑھی ہے۔ احمد نے دھکے سلے چھپے لفظوں میں اس کی بات کی تصدیق کے ساتھ تدبیر بھی کی تھی۔ ہاں میں چلتا ہوں، ٹائم ہو رہا ہے، تم باہر انتظار کرو میرا۔ ہارون اپنی چیزیں سمیٹنے کی مصنوعی اداکاری کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ اس کی آخری بات سن کر احمد کے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں۔ سر میں آپ کی ملازمت نہیں کرتا، مجھے باس نے آفس میں بلایا، انہوں نے مجھے بس اتنا حکم دیا تھا کہ آپ کو آپ کی مطلوبہ جگہ تک چھوڑنے جاؤں، اور بس میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ احمد نے اسے باور کروایا اور آگے بڑھ گیا۔ ایڈیٹ، ہارون نے پیچھے سے بآواز بلند کہا اور کلاس کی جانب بڑھ گیا۔ ماہی، سدرا نے جیسے ہی اسے دیکھا آواز دے کر اسے اپنے پاس بلایا۔ ہاں، پیپرز شروع ہو چکے تھے، بہت سارے اسٹوڈنٹس پیپر کی فکر میں تھے اور بہت سے ایسے تھے جو اپنی بے پرواہ اپنی دنیا میں اپنی مگن تھے۔ ماہین بہت عجلت میں کلاس میں داخل ہوئی تھی، سدرا کی اونچی آواز آنے پر اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ ماہی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے باز رہنے کو کہا، اس کے پاس چلی آئی، جبکہ سدرا پر کی آواز پر کسی نے فوراً اس کی جانب دیکھا تھا۔ واٹ؟ نو وے، ناٹ ہر، از شی؟ نہیں، یہ وہ لڑکی نہیں ہو سکتی۔ میری 2 بار اس کے ساتھ ہوئی ملاقات کچھ ایسی ہی تھی۔ جب مجھے احمد بتا رہا تھا تبھی میرے ذہن میں اسی نکچڑی لڑکی کا عکس ابھرا تھا۔ میں نے کیسے نہیں سمجھا؟ پر دنیا میں یہ ایک انوکھا پیس تو نہیں ہو سکتی نا؟ ہارون کو اسے دیکھ کر کرنٹ لگا تھا۔ اسے وہ حادثات یاد آئے تھے جب یہ لڑکی ایک بار اسے سنا کر گئی تھی، اور پھر اس دکاندار کو۔ وہ اب اور ہی سوچوں میں مبتلا ہو چکا تھا۔ تم لیٹ کیسے ہو گئی؟ سدرا نے ماہی سے پوچھا تھا۔ لیٹ کہاں، 5 منٹ ہے ابھی پیپر شروع ہونے میں، ماہی نے اطمینان سے جواب دیا تھا۔ ماہی، کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کسی اور کی روح تو نہیں آگی تم میں؟ سدرا نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگی، کیونکہ ماہین ایسی نہیں تھی۔ پھر آج کیا ہوا تھا؟ ٹھیک ہوں میں، آج لیٹ آنے کا دل چاہا تو بس میں عجیب بات کر رہی تھی، جبکہ ان کے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہارون اس کو سمجھنے کی ان کی باتیں سنتے ہارون کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر مسئلہ کہاں ہے۔ وہ لڑکی ایسی ہی لگتی ہے تو پھر اس کی دوست پریشان کیوں تھی؟ بعد میں بات کرتے ہیں اس پر، سدرا نے کہتے ہی اپنی ضروری اشیاء بیگ سے نکال کر باقی سب ایک طرف رکھ دیا، کیونکہ اس کے سر کلاس میں آ چکے تھے۔ ماہین نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں باس؟ آپ کے کسی ضروری کام میں مخل تو نہیں ہوا میں؟ اس وقت وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے کوئی اخبار پڑھ رہے تھے۔ احمد ان کے ایک خادم کی رہنمائی میں وہیں آ گیا تھا۔ آؤ برخوردار، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، بیٹھو۔ انہوں نے اسے ایک بات میں ہی اس کے سوالوں کا جواب دیا تھا۔ معافی چاہتا ہوں آپ کو انتظار کرنا پڑا، احمد شرمندہ ہوتے ہوئے بولا۔ ارے نہیں، تھوڑا وقت مل گیا تھا تو سوچا ذرا سی سرخیاں ہی پڑھ لی جائیں۔ بتاؤ کیا لوگے، چائے یا کافی؟ وہ اس کی شرمندگی سے خائف ہوئے تھے۔ کچھ بھی نہیں، تھینک یو، اس نے مختصراً جواب دیا۔ ارے برخوردار، کیسے ساتھ چائے نہیں پیو گے؟ میں تو خوش ہوں کہ آج کوئی ہے مجھے کمپنی دینے کو۔ انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ چائے کیا کرتا اب؟ ان کی خوشی کا احترام لازم تھا، جیسے انہوں نے ہمیشہ اس کی خوشی کو اہمیت دی تھی۔ یہ ہوئی نا بات۔ اختر، 2 کپ اچھی سی چائے بنا کر لے آؤ، اور ساتھ میں احمد کے لیے کچھ کھانے کو بھی لے آنا۔ وہ اختر کو ہدایت دے رہے تھے، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ نہیں، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، بس چائے چلے گی۔ احمد خجل سا تھا۔ تم کب سے جھجکنے لگے؟ میں جانتا ہوں سارون نے خود بھی ناشتہ نہیں کیا ہوگا اور ساتھ میں تمہیں بھی بھوکا رکھا ہوگا۔ کچھ کھا لو تاکہ ذہن اور دل کی گرہیں کھل سکیں۔ دونوں اس کے ہاتھوں میں پروان چڑھے تھے، وہ کیسی ان کی عادات سے واقف نہ ہوتے؟ جی، پر میں تو اس بات کو مکمل کرنے کے لیے آیا تھا۔ احمد نے ان کی کل شام فون پر ہونے والی گفتگو کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں، تو کیا پوچھا تھا تم نے؟ انہوں نے اس سے پھر سے پوچھا تھا۔ یہی کہ ہارون سر آپ سے برابری پر بات کرتے ہیں، آگے سے جواب بھی دیتے ہیں، آپ انہیں سمجھاتے کیوں نہیں؟
میرے نزدیک تو یہ بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے۔ احمد نے اپنا کل کیا جانے والا سوال دہرایا تھا۔ اتنے میں اختر چائے اور دیگر لوازمات میز پر سجا چکا تھا۔ پہلے کچھ کھاؤ اور چائے پیو، ساتھ ساتھ بات بھی ہو جائے گی۔ انہوں نے میز کی جانب اشارہ کیا۔ جی، اتنا کہہ کر احمد نے خاموشی سے چائے کا کپ تھام لیا تھا، ساتھ ہی دیگر لوازمات چکھنے لگا۔ یہ سچ تھا کہ اسے اس وقت شدید بھوک لگی تھی۔ ہارون کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کھا سکتا تھا۔ ہارون کے بارے میں تم کچھ جانتے ہو؟ انہوں نے سوال کیا۔ جی، کہ کیسے وہ آپ سے ملے، ان کے ماں باپ کے بارے میں بھی، اس نے مختصراً بتایا تھا۔ ہارون بظاہر کیسا انسان ہے؟ دل کا کیسا لگتا ہے تمہیں؟ ایک اور سوال کیا گیا تھا۔ اچھے ہیں، پر میں ان کی عادات کی بات کر رہا ہوں۔ آپ سے بات کرنے کا ان کا انداز؟ احمد نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ تمہاری اور اس کی عمر میں کیا فرق ہے؟ ایک اور سوال آیا۔ 4 سال چھوٹا ہوں میں ان سے۔ وہ خاموش ہو گئے تھے، پھر کچھ توقف کے بعد بولنا شروع کیا۔ بچے، تمہیں جو لگتا ہے کہ مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے وہ میرے نزدیک بدتمیزی نہیں ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ پہلے موقف اپنا بیان کیا، پھر سوال کیا تھا۔ کیوں؟ احمد نے بھی جواباً سوال ہی کر ڈالا تھا۔ کیونکہ جس عمر میں آپ ماں باپ کے لاڈ پیار سے ہنستے کھیلتے، جس گھر میں زندگی گزار رہے ہیں، اسی گھر میں اس نے محض چند برس کا تھا جب اپنے ماں باپ کا بے رحمی سے قتل ہوتے دیکھا۔ مارنا تو وہ لوگ اسے بھی چاہتے تھے، پر جو رب کو منظور تھا۔ مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے جب وہ راتوں کو خواب سے ڈر جاتا تھا، خوف سے چیختا تھا، روتا تھا۔ 5 سال کا بچہ جو کہ اپنی کیفیت، اپنی تکلیف بھی بیان نہیں کر پاتا تھا، وحشتوں کی نظر ہو رہا تھا۔ ایسے میں اگر میں بھی بس ایک ذمہ داری کے طور پر اس کو 3 وقت روٹی کھلاتا اور تعلیم دلواتا تو کیا یہ صحیح تھا؟ نہیں نا، مجھے اس کی تربیت کرنی تھی، اسے ایک اچھا انسان بنانا تھا، اور اس کے لیے سب سے پہلا قدم یہی تھا کہ وہ مجھ سے مانوس ہو جائے، محبت کرے مجھ سے، خود کو میرے لیے اور مجھے اپنے لیے قیمتی جانے۔ سخت ماحول کے بجائے میں نے اسے ایک مختلف ماحول فراہم کیا۔ ماں باپ کا کردار بعد میں اور ایک دوست کا کردار پہلے تھا۔ جانتے ہو اس کی وحشتیں مجھے ڈراتی تھی۔ کئی راتوں تک مجھے اس خوف نے سونے نہ دیا کہ کہیں اپنے ماں باپ پر ظلم کرنے والوں کی طرح ہی وہ بے حس نہ بن جائے۔ اس کے ذہن میں آج بھی وہ منظر نقش ہے۔ وہ بڑا ہوا تب بھی کچھ عرصے تک اس خواب سے ڈر کر ایسے ہی حال میں آ جاتا تھا۔ پھر اس نے خود ہمت کی، خود کو سمجھایا کہ اسے لڑنا ہے، خود کے ان بھیانک خوابوں سے، اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے، انصاف کے لیے۔ جس عمر میں تمہارے ہاتھ میں بیٹ بال تھا وہ خود سے جنگ لڑ رہا تھا اور اپنے ماں باپ کے انصاف کے لیے کئی حیران کن فیصلے کر چکا تھا، اور اس میں ایک پولیس آفیسر بننا بھی تھا۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ شاید تم صرف سن ہی رہو ہے، میں نے دیکھا اور محسوس کیا ہے، پر جھیلنے والا اکیلا ہارون تھا، اور جو میں تمہیں بتا نہیں پا رہا اس کے ازالے کو شاید تمام عمر کوئی بھی نہ کر سکے گا۔ وہ بہت کچھ اسے نہیں بتا رہے تھے، جو بھی تھا بہت کچھ ہارون نے ہی انہیں کسی کو بھی بتانے سے منع کر رکھا تھا۔ وہ جن حالات سے اکیلا لڑا تھا انہیں اپنی کمزوری کے طور پر کسی کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے معاف کر دیں باس۔ احمد خان شرمندہ تھا، ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے ان کے سامنے ہی زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ تم دونوں میرے بیٹے ہو احمد، اور ہر بچہ مختلف ہوتا ہے، ماں باپ کو ایک جیسا عزیز بھی، اور بہت بار ہم بہن بھائی وہ چیزیں نہیں سمجھ پاتے جو ماں باپ جانتے ہیں، اور بہت بار ماں باپ بھی بہت کچھ نہیں سمجھ پاتے اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں، جو کہ بس رب العزت جانتا اور سمجھتا ہے۔ تبھی تو رب کی محبت ہر محبت سے افضل ہے۔ میرے ایک بیٹے کا مزاج دوسرے بیٹے سے مختلف ہے، تو کیا ہوا؟ ذمہ داریاں تو دونوں نبھاتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کا حد سے زیادہ خیال بھی رکھتے ہیں۔ ویسے کبھی سوچا ہے کہ اگر تم دونوں میں ایک جیسی مدھم اور سلجھی شخصیت کے مالک ہوتے تو ہانڈی کا کیا ہوتا؟ اب وہ بات کو ہلکا پھلکا کرنا چاہ رہے تھے۔ ہانڈی کون سی؟ احمد کا سوال آیا تھا۔ بتاؤ نا، ہانڈی کا کیا ہوگا؟ انہوں نے پھر سے سوال کیا۔ آپ بتا دیں، وہ ان سے جواب چاہتا تھا۔ ہانڈی میں مرچ مسالہ نہ ہو تو ہانڈی بد ذائقہ ہوگی نا؟ کیا کوئی بد ذائقہ کھانا کھا سکتا ہے؟ انہوں نے ایک اور سوال داغا۔ نہیں، احمد نے یک لفظی جواب دیا۔ بچے، یہی حال زندگی کا ہے، ایک ہانڈی کی طرح۔ مختلف مزاج کے لوگوں سے ہی گھر میں رونق رہتی ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے ایسی رونقوں کا ہونا لازم ہے۔ انہوں نے داد طلب نظروں سے احمد کو دیکھا تھا، جبکہ احمد کچھ نئی سوچوں میں گم ہو چکا تھا۔ اسے خاموش پا کر وہ بھی ایک بار پھر اخبار کا مطالعہ کرنے لگے۔ دے رہا ہے ثمر اداسی کا، میرے دل میں شجر اداسی کا، پورے تن کو بنا کے مٹی سے
دل بنایا مگر اداسی کا۔ مجھ سے ایک بار تو سبب تو پوچھ، اے میرے بے خبر اداسی کا۔ تو مداوا نہ کر سکے گا کبھی، اے میرے چارہ گر اداسی کا۔ آنکھ ویراں ہے، ذہن گمسم ہے، اور دل ہے نگر اداسی کا۔ میں نے دیکھا اداس نظروں سے موسموں پر اثر اداسی کا۔ شاعری بے سبب نہیں اتری، یہ بھی ہے ایک ثمر اداسی کا۔ کیف آر تھا ابتدا میں عشق، اور باقی سفر اداسی کا۔ پہلے تم تھے مکیں مگر اب تو دل ہے مدت سے گھر اداسی کا۔ کائی جمنے لگی ہے منظر پر، یہ ہوا ہے اثر اداسی کا۔ ہجر کی شب کا چاند ایسا تھا جیسے وہ نامہ بر اداسی کا۔ آنکھ سے اڑ گیا ہے طائر نوم، خواب میں تھا گزر اداسی کا۔ شکر ہے یار پیپرز ختم ہوئے اور تمہارا پیارا بھائی عمار بھی کسی کام سے دوسرے شہر چلا گیا۔ اب کچھ دن سکون کے گزریں گے۔ سدرا خوشی سے ماہین کو بتا رہی تھی۔ شرم کر جاؤ سدرا، محبت کرنے والے سب اتنے اعلیٰ ظرف نہیں ہوتے یار۔ کچھ کے لیے محبت رب کا انعام، اور بہت سو کے لیے محض کھیل تماشے سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ میری مانو تو عمار بھائی کے بارے میں سوچو ایک بار۔ تم جس سے محبت کرتی ہو، تمہیں نہ اس کی فیلنگز کا پتہ ہے اور نہ ہی مجھے کچھ بتا رہی ہو۔ میرا دل نہ جانے کہ اس شخص کے لیے نہیں راضی ہو رہا۔ ماہین اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ سدرا کا دھیان بار بار بھٹک کر وہیں جا رہا تھا جہاں زمان شیخ کھڑا اسے بار بار اپنی طرف آنے کا کہہ رہا تھا، جبکہ کچھ فاصلے پر دوسری طرف رک کر کے بیٹھے ہارون کو ماہین کی باتوں سے جھٹکا لگا تھا۔ اتنی بد دماغ لڑکی محبت کا دفاع کر رہی ہے، داد ہے اس شخص کو جو اس بد دماغ سے محبت کرتا ہے یا کرے گا۔ ہارون منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔ سدرا کی آواز پر وہ پھر سے ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ پلیز پھر سے تم اس کی حمایت نہ شروع کرو، میں تنگ آ چکی ہوں عمار کے نام سے بھی۔ سدرا کے لہجے میں بیزاری تھی۔ سدرا میں تو بس، ماہین اپنی کوشش جاری رکھنا چاہتی تھی۔ بات کسی کی حمایت کی نہیں بلکہ سدرا کی بہتری کے لیے تھی۔ میں آتی ہوں، تم یہیں رکو۔ سدرا نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا تھا کیونکہ زمان شیخ نے اسے اپنے پیچھے آنے کو کہا تھا، ورنہ وہ ماہین کے سامنے ہی آ جاتا۔ پر سدرا بنا اس کی بات سنے آگے بڑھ گئی تھی۔ ماہین اپنی مخصوص جگہ کی جانب چل دی تھی، جبکہ ہارون بنا وقت ضائع کیے سدرا کے پیچھے ہو لیا تھا، پر جاتے جاتے ایک نظر ماہین پر ڈالنا نہ بھولا تھا۔ سدرا اور زمان شیخ سے فاصلے پر ہونے کی وجہ سے وہ ان کی باتیں نہ سن پاتا۔ وہ ان کے قریب سے ہی کہیں رہنے کی جگہ کو تلاش کر رہا تھا۔ السلام علیکم سر، خیریت ہے سب؟ ہارون اس وقت کسی اہم چیز میں الجھا ہوا تھا، پر جیب میں بار بار بجتے موبائل کو اٹھانا بھی ضروری تھا، جبکہ دل میں وہ یہ بات کئی بار سوچ چکا تھا کہ سامنے والا بہت ڈھیٹ ہے۔ یہ مستقل مزاج انجان تھا کہ یہ سوچ کس شخص کے نام ہوگی، لیکن اسکرین پر ابھرتے نام نے اسے شرمندہ کر دیا تھا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں میں، اور باقی سب بھی ٹھیک ہیں۔ تم یہ بتاؤ کہ تم ٹھیک ہو؟ جلال صاحب ہارون کے اس انداز سے بہت متاثر ہوئے تھے، کچھ حیران بھی۔ جی، مجھے کیا ہونا ہے؟ ہارون کا پورا جسم کان بنا ہوا اس وقت کہیں اور موجود تھا، پر وہ بے تکا سوال کر گیا۔ آج سلام بھی دیا اور خیریت بھی پوچھ رہے ہو؟ لگتا ہے ہماری نصیحتوں کا مثبت اثر ہو رہا ہے، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولے۔ نصیحتوں کا یا پھر تانوں کا؟ ہارون نے سوال کیا تھا۔ اگر تمہیں میری نصیحت تانا لگتی ہے تو پھر یہی صحیح، وہ ابھی اسی کے انداز میں بولے تھے۔ میں ذرا مصروف تھا، اس لیے بے دھیانی میں منہ سے نکل گیا۔ ہارون صاحب کوئی سے بولا تھا۔ کہاں مصروف ہو؟ پیپرز تو ختم نہیں ہو گئے تمہارے؟ انہیں اچنبھا ہوا تھا۔ ہو گئے ہیں، اور ویسے بھی میرا کیا تعلق پیپر سے، میں تو وہ کام کر رہا ہوں جو آپ نے مجھے دیا تھا۔ ہارون لاپرواہی سے بول اٹھا۔ تم نے میری طرف آنا تھا، یاد ہے نا تمہیں؟ وہ اسے یاد دلاتے ہوئے بولے۔ جی، پر یہ ہاتھ سے نکل گیا تو ہم بہت کچھ مس کر جائیں گے۔ ہارون جیسے بہت مصروف تھا۔ اچھا، ایسا بھی کیا ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ آ کر بتاؤں گا اگر ابھی آپ مجھے تفصیل معلوم کرنے دیں تو۔ وہ متجسس تھا کہ آگے ہونے کیا چاہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تم کام ختم کر لو پھر آ جانا میری طرف، انہوں نے ہدایت دی تھی۔ اوکے، کہتے ہی اس نے فون جیب میں ڈال دیا اور ایک بار پھر سے ان کی گفتگو سننے کو تھوڑا سا فاصلہ کم کیا۔ بولے، کیوں بار بار اشارے کر رہے ہیں؟ کسی نے دیکھ لیا تو مجھ پر ہی سوال اٹھائے جائیں گے۔ آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، پر اس طرح میری عزت ضرور خراب ہوگی۔ وہ اس کے پیچھے چلتے چلتے ایک قدرے ویران گوشے میں آ گئی تھی جہاں کوئی کم ہی آتا جاتا تھا۔ 2 ہفتے ہو گئے، تم نے مجھے میری محبت کا جواب نہیں دیا۔ مجھے آج ہر حال میں جواب چاہیے، اور وہ بھی ہاں میں۔ زمان شیخ اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا جسے سدرا ناکام بنا رہی تھی۔
مجھے وقت چاہیے، سدرا منمنائی تھی۔ 2 ہفتے بہت ہوتے ہیں فیصلہ کرنے کو، مجھ میں اب اور صبر نہیں ہے۔ کہہ دو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں جلتی اس لو کو دیکھا ہے جو میری موجودگی کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر تم آج نہ بولی تو تمام عمر تمہیں ملال رہے گا۔ میں کل یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا اور تمہارا جواب بتائے گا کہ میرا قیام عارضی ہوگا یا مستقل۔ زمان شیخ نے ایک تیر پھینکا تھا۔ اچھا، پر یہ اشارے اچھی بات نہیں ہے نا؟ سدرا تھوڑا نرم لہجے میں بولی تھی۔ تم نمبر دے دو تو اشاروں کی بجائے کالز اور میسیجز کر لوں گا، ورنہ کسی کے نہ کسی کے ہاتھ خط بھجوا دوں گا اور پھر اچانک سب کے سامنے تم سے ہی 2 ٹوک بات بھی کر لوں گا۔ وہ اسے دھمکا زیادہ رہا تھا۔ آپ سدرا کچھ کہنا ہی چاہ رہی تھی۔ چلو جلدی سے نمبر دو، باقی باتیں کال پر۔ زمان شیخ سدرا کے ہاتھ سے موبائل لیتا اپنا نمبر ڈائل کر چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سدرا متذبذب کا شکار تھی۔ تھینک یو سویٹ۔ اوپس سوری، اب یہ بتاؤ محبت کرتی ہو مجھ سے؟ زمان شیخ نے لفظ ادھورا چھوڑ دیا اور سدرا کے ہاتھ میں موبائل تھماتے تھماتے اس کے ہاتھ بھی تھام لیے تھے۔ یہ کیا پلیز چھوڑیں۔ سدرا گھبرا رہی تھی۔ چھوڑنا ہی تو نہیں چاہتا، ابھی رعایت دوں گا، پر پہلے بات بتاؤ محبت کرتی ہو مجھ سے؟ اور یہ آخری بار سوال ہے۔ زمان شیخ اس کے جذبات سے کھیل رہا تھا۔ جی کرتی ہوں۔ بالآخر زبان پر وہ آ گیا جو اب کیش ہونا تھا، اور ہارون حیران تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ سدرا پر افسوس کرے یا ماہین کی کم عقلی اور بے وقوفی پر ماتم۔ می ٹو، بس اتنا کہہ کر زمان شیخ سدرا کے ہاتھ چھوڑتا وہاں سے نکل چکا تھا۔ سدرا اسے دور جاتا دیکھتی رہی۔ ہارون بھی اس پر ایک نظر افسوس کی ڈالتا وہاں سے جا چکا تھا۔